صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. آمين يا سيدنا وسلام صلوات محمد وآل محمد. ایک مرتبہ پھر معطر فرمائیے فضاؤں کو محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ. اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجئے. مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھ لیجئے. جن جن مومنین نے ہمارے ذمہ آپ کے ذمہ دعائیں لگا رکھی ہیں، خاص طور پر میری وہ مائیں بہنیں جنہوں نے اپنی اولاد کی خاطر دعائیں ہمارے ذمہ لگا رکھی ہیں، ان کی دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. اس دعا کی استجابت کے لیے کہ خدا ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرمائے اور امام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. استجابت دعا کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. نعرہ تکبیر. تھوڑا آہستہ سے اگر نعرہ لگائیں گے تو میرے خیال میں گاؤں والے بھی خوش ہو جائیں گے آپ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت. ابھی بھی کئی چہروں کو دیکھ رہا ہوں وہاں سے آواز نہیں آ رہی. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت. درود بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يعدی نعماہ العادون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ثم الصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي هو سيد الأنبياء وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على ابن عمه ووزيره وخليفته بلا فصل الذي هو صديق الأكبر والفاروق الأعظم الذي قيل في شانه أنا مدينة العلم وعلي بابها. أمير المؤمنين کی ذات پہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحكومة عن حق ميراث أبيها التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا التي قيل في شانها الفاطمة بدعت مني. شہزادی کی ذات پہ آنکھیں بند کر کے ادب کے ساتھ صلوات پڑھ لیجئے. ثم الصلاة والسلام على حسن الشہید المسموم والصلاة والسلام على حسین الشہید الغریب المظلوم الذي قيل في شانهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلوات پڑھ لیجئے. دعا ہے خداوند قدوس ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بہترین عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے الفاظ کو اپنے قرب کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ قرار دے. جس ہدف اور مقصد کے لیے یہاں ہم بیٹھے ہیں خدا اس میں کامیاب و کامران فرمائے. خاص طور پر جو مریض ہیں پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے، اور بانیان کا یہاں پہ فرش عذاب بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. مجھ غریب اور آپ دوستوں کی حاضری کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجئے. زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی، انتہائی مختصر سا وقت ہے، اور اسی میں اپنے موضوع کو تمام کر کے آپ کی اجازت طلب کروں گا. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ آل عمران کا یہ آیت جو ہے اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں خداوند قدوس ہر ذی شعور سے 3 چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، اور در حقیقت وہ 3 چیزوں کا مطالبہ جو کیا جا رہا ہے وہ فردی نہیں، وہ اجتماعی ہے. توجہ ہے میری جانب؟ یعنی اکیلے شخص سے مطالبہ نہیں، بلکہ مطالبے کے تناظر میں یہ ہے کہ نہیں، یہ جدوجہد، یہ کوشش یہ اجتماعی ہونی چاہیے، یہ فردی انفرادی نہیں بلکہ مل کر ہونی چاہیے. اور قرآن کے الفاظ اس کے لیے یہ ہیں، مطالبہ اس انداز میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. آپ میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسا لشکر ہونا چاہیے، ایک ایسی حزب ہونی چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے، ایک ایسا جتھا ہونا چاہیے جس کا مطالبہ ہے خدا کی طرف سے. توجہ ہے میری جانب؟ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. آپ میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے، لشکر ایسا ہونا چاہیے، گروہ ایسا ہونا چاہیے. اور جب قرآن کا یہ مطالبہ ہے تو پھر یہ کسی خاص منطقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ یہ عرب والوں کے لیے تھا، عجم کے لیے نہیں. یہ باقی ممالک کے باسیوں کے لیے ہے لیکن پاکستانیوں کے لیے نہیں. ایک شہر کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے شہر کے ساتھ مخصوص. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب قرآن کا مطالبہ ہے تو وہ کسی خاص فرد کے ساتھ نہیں، بلکہ جس کے دل میں ضمیر زندہ ہے اس کے لیے یہ مطالبہ ہے. اور وہ مطالبہ کیا ہے؟ قرآن کا مطالبہ ہے، میرا مطالبہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. آپ میں ایک لشکر ہونا چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جتھا، ایک حزب ایسی ہونی چاہیے جس کا کام کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے. پہلی ذمہ داری نوٹ فرمائیے، پہلی ذمہ داری اس گروہ کی خدا کہتا ہے یدعون الی الخیر. وہ گروہ ایسا ہو کہ جو لوگوں کو دعوت خیر دے. یہ ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا. اس کی ذمہ داری کیا ہو؟ لوگوں کو دعوت یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی جانب بلائے، دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو امر بالمعروف کرے، اچھائی کی جانب بلائے. اور تیسری ڈیوٹی ذمہ داری وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نہیں عن المنکر کرے. یعنی ایسے گروہ کا حصہ ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو خیر کی جانب بلائے، امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے. جب تینوں صفات پہ عمل پیدا ہو جائے تو پھر میں نہیں، کوئی عام علماء نہیں، بلکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ
کہ اگر یہ تینوں کام کرنے والے گروہ کا حصہ بن جاؤ گے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، میں اللہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ گروہ نجات پانے والا ہے، کامیاب ہے اور کامران ہے۔ ہم نے یہ فرش اللہ بچھائی، خدا بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ دور دراز سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، کس کام کے لیے؟ بانیان کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی اور بھی محفل سجا سکتے تھے، آج کے دن کسی ہال میں جا سکتے تھے، آج کے دن کوئی اچھی جگہ کرائے پہ لے سکتے تھے، لیکن اپنے گھر کو عزاخانہ بنانے کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ فرش بچھا کے اور آپ بڑی خوشی سے، بڑی دلی تسکین کے ساتھ یہاں اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ اس کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ جن ذہنوں میں ابھی تک خیر کی دعوت نہیں گئی ان کو فرش سے پیغام حسینی پہنچا دے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو، اپنے کنبے کو قربان کیا تھا صرف اس لیے کہ محمد کا دین بچ جائے۔ یہ کسی اور ہدف اور مقصد کے لیے نہیں، بلکہ وہ پیغام سنانا ہے جو یہاں موجود ہے اس کو بھی، جو موجود نہیں ہے اس تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے کہ 1400 سال پہلے میدان کربلا میں حسین جو آئے تھے وہ ایک خاص ہدف اور مقصد لے کے آئے تھے، اور وہ مقصد مدینے سے نکلتے ہوئے مولا حسین نے بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے اس وقت 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج 1445 ہجری کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر ہمارے پاس مقصد حسینی موجود ہے تو حسین اگر مدینے سے نکل کر مکہ کی طرف اور کربلا کی طرف سفر کرتا ہے تو حسین کا ہدف بھی اپنے نانے کی امت کی اصلاح ہے۔ اگر آج آپ بھی حسین کا علم پکڑ کر کسی گلی میں نکلتے ہیں تو آج آپ کا ہدف بھی حسینی ہے اور نانے کی امت کی اصلاح ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ہدف بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کی دل آزاری، کسی کا دل دکھانا، یہ مقصد نہیں۔ صدائے حسینیت بلند کرنا یہ امر بالمعروف ہے، اور یزیدیت کا تبرہ کرنا، یزیدیت کی نشاندہی کرنا یہ نہی عن المنکر ہے۔ آئے اللہ کے قرآن کی روشنی میں سب کو دعوت خیر بھی دیں اور ان کو امر بالمعروف کریں کہ آؤ آپ بھی مل کے کہو حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ لیکن یہ اگر آپ کی مجلس، آپ کا عزاخانہ، یہ اگر اس پیغام حسینی کی روح سے خالی ہو، جس کے اندر روح حسینی باقی نہ ہو، تو یہ ممکن ہے کہ یہ عزاداری، یہ مجالس، یہ آپ کی عبادت نہ بن پائیں۔ میں سخت جملہ کیا گیا ہوں شاید، چونکہ اگر یہ پیغام حسینی سے آشنا مجلس نہیں ہوگی تو پھر یہ ایک رسم بن جائے گی، پھر یہ ایک رسم کہلوائے گی، یہ عبادت نہیں کہلوائے گی۔ اور رسم اور عبادت میں فرق کیا ہے میرے عزیزدار دوستو؟ بڑی توجہ سے پہلا جملہ دینے جا رہا ہوں۔ رسم وہ ہے کہ جس میں آپ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، جس میں آپ کی مرضیاں چلتی ہیں، لیکن عبادت وہ ہے جس میں آپ کی مرضی نہیں، جس میں حسین کی مرضی چلتی ہے۔ تو آئیں، اگر حسین کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو نہ آپ کو کوئی روکے گا، نہ ٹوکے گا، نہ آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا ہوگی۔ لیکن اگر حسین کی مرضی کے علاوہ آپ نے کوئی پیغام دینا ہے، اپنی چدراہٹ ظاہر کرنی ہے، اپنے آپ کو بڑا پن ظاہر کرنا ہے، اپنی باواگیری یاد کرنی ہے، تو یاد رکھیے پھر یہ رسم ہوگی، اور رسم کے لیے کوئی بھی رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔
لیکن اگر یہ عبادت ہوگی تو کسی مائی کے لال میں یہ جرات نہیں، کیونکہ اس کے سامنے یزید کا پیغام بھی زندہ ہے اور یزیدیت کا حال بھی زندہ ہے۔ وہ یزید جو کربلا میں فاتح بننا چاہتا تھا، زینب کبریٰ نے اپنی ایک للکار سے یزید کو کہا، یا یزید اتقیدت بس عصایت فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ یزید اپنی چالیں چلتا جا، اپنے مکروہ دھندے چلاتا جا، اور وہ پیغام آج بھی ذہن میں یہاں پہ موجود ہے کہ وقت کا یزید اپنی چالیں چل لے، مکروہ دھندے کر لے، زینب علیہ کا پیغام موجود ہے، فواللہ لا تمہو ذکرنا، خدا کی قسم تم ہمارے ذکر کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، خدا کی قسم تم ہمارے، واللہ یہ زینب علیہ کے جملے ہیں، فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا، تم ہمارے نانے پہ آنے والی وحی کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، ولا تمیت وحینا، ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتے، ہمارے نانے کے پیغام کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ نانے کا پیغام ہے اور نواسے نے امت کی اصلاح کے لیے قدم بڑھایا ہے تو ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ہم اگر عزاداری مظلوم کربلا کرتے ہیں، ہم اگر یہ عزاداری بناتے ہیں تو ہمارا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ہم اپنے حسین کو یاد کریں، وہ جو مقصد لے کے چلے تھے اس مقصد پہ قائم اور دائم رہیں، لیکن یہ حقیقی پیغام عزاداری ہے کہ جو مقصد حسین ہے اس کا احیاء ضروری ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سیاہ لباس پہن لینا محرم میں آپ نے یہ ایسا فعل شروع کر دیا ہے کہ بعض لوگ فیشنی انداز میں پہنتے ہیں، بعض لوگ ویسے پہنتے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ ہم یہ غم حسین مظلوم کربلا میں پہنتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں شاید آپ کے ہاں ہی پہلی کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ عام حالت میں سیاہ لباس پہننا واقعاً مکروہ ہے، لیکن مظلومان کربلا یا اہل بیت کا غم ہو تو یہ مکروہ بھی ثابت ہو جاتا ہے بلکہ استحباب کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم جو سیاہ لباس پہنتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ان مجالس میں آپ کو چاہیے کہ ان ایام محرم میں کردار سازی کریں، تو میں ان سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے، ہماری مجالس محافل ذکر حسین ہوتا ہی کردار سازی کے لیے ہے، لیکن جس بندے کو غم حسین میں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لباس کو بدل کر سیاہ لباس میں تبدیل کر لے، اس کو یہ توفیق کہاں سے ہو جائے گی کہ اپنے سیاہ کردار کو اچھے کردار میں بدل دے؟ یہ اس کی توفیق کی بات ہے۔ اور ہم سیاہ لباس کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ غم مناتے ہیں، اور بہت سارے اعتراضات ہیں ہم پہ کہ آپ روتے ہیں حسین کو، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آئیں وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ صرف ارشاد کرتا ہوں کہ ہم یہ عام حالت میں بھی کرتے ہیں تو اپنے حسین کو یاد کر کے کرتے ہیں، جبکہ حسین عام نہیں ہے، یہ دلبند رسول ہے، یہ فرزند علی و بطول ہے، یہ عام ہستی نہیں بلکہ یہ شاعر اللہ میں شامل ہے، اور جو شاعر اللہ میں شامل ہے قرآن اس کی نہ صرف تعظیم کرنے کا حکم دیتا ہے بلکہ قرآن یہ الفاظ فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَزِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو خدا کے شاعر کا احترام کرے وہ عام آدمی نہیں بلکہ وہ دل کا بھی پرہیزگار ہے۔ اور حسین شاعر اللہ ہے، شاعر شعیر کی جمع ہے، شعیر کہتے ہیں علامت کو۔ علامت یعنی اگر عام الفاظ میں سمجھاؤں کہ اگر آپ قدموں کے نشان یہاں پہ دیکھیں تو یہ کس چیز کی علامت ہوگی کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے؟ میں مشکل بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ دھواں اٹھتا ہوا دیکھیں یہاں سے
تو دھواں کس چیز کی علامت ہے؟ کہ یہاں پہ آگ ہے، یعنی دھواں یہ شعور دے رہا ہے کہ یہاں پہ آگ ہے۔ قدموں کے نشان یہ شعور دے رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ شعور یعنی علامت یہ بیان کرتی ہے کہ یہ فلان چیز کی طرف سانحہ ہے یا حادثہ ہے۔ حسین جب بھی سامنے آتا ہے حسین کا سجدہ آتا ہے، اور حسین کا سجدہ جب سامنے آتا ہے تو اللہ کی عبادت نظر آتی ہے۔ تو حسین عام نہیں، حسین شاعر اللہ میں ہے۔ جب بھی حسین کہتے ہیں خدا وجود سامنے آتا ہے۔ یہ خدا تک پہنچنے کا، اور پھر ہم سیاہ پوش ہو جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مسلک نے ہمیں اجازت دی، ہمارے آئمہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ آپ حسین کو یاد کریں، نواسہ رسول کو یاد کریں، جس انداز میں کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی قسمت ہے۔ ہم اپنے انداز میں یاد کرتے ہیں، اور ہم اس عمل کو سنت سمجھتے ہیں۔ اور سنت بھی، میں پہلے بھی شاید سادات کا یہ قریبی گاؤں جو ہے وہاں سنت کی تعریف غالباً میں ایک بار بیان کر چکا ہوں کہ سنت کہتے کسے؟ توجہ ہے میری جانب؟ سنت کے بلا کسے کہتے ہیں؟ سنت کا لفظ ہم عام یہ سنت شلوار اوپر کرنا سنت، داڑھی لمبی رکھنا سنت، فلاں فلاں سنت، فلاں کام سنت، یہ ساری سنت۔ بھئی سنت اصلی مفہوم کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے نزدیک سنت ہے، لیکن سنت کی تعریف کیا ہے؟ علماء کے نزدیک، علماء تشریح کی بات نہیں کرنا، مطلق العلماء، ہر فرقے کا عالم، اس کے نزدیک سنت کی کوئی تعریف تو ہوگی۔ جب اصل کی تعریف ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، یہ کام سنت ہے یا سنت نہیں ہے، بلکہ سنت کا مخالف ہے۔ یعنی اگر اصل کی تعریف آپ کے سامنے ہوگی، توجہ ہے، میں مشکل پاس پڑھ گیا، لگتا ہے آپ نہیں سننا چاہتے کہ سنت کی تعریف کیا ہے۔ جو دو قسمیں ہیں سنت کی تعریفیں، ایک مکتبہ خاصہ یعنی مکتبہ تشیع نے کی ہے، ایک سنت کی تعریف مکتبہ عامہ یعنی غیر شیعہ نے کی ہے۔ لیکن میں دونوں تعریفیں بھی کر دیتا ہوں تاکہ میرا نوجوان طبقہ سمجھ لے کہ سنت کہتے کسے ہیں، اور پھر عمومی سنت کی تعریف جو ہمارے برادران اہل سنت یا دیگر برادران کے ہاں سمجھی جاتی ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ علماء عامہ یہ کہتے ہیں کہ قول النبی وفعلہ وتقریرہ، نبی مرسل کا، خاتم النبیین کا، احمد مرسل کا کوئی قول، کوئی فعل یا نبی مرسل کے سامنے کوئی بات کی جائے یا عمل کیا جائے اور نبی اس پہ خاموش ہو جائیں تو یہ سنت کہلاتی ہے۔ توجہ ہے؟ سنت کی تعریف سمجھ آ گئی؟ یہ عامہ کے نزدیک ہے، یعنی ہمارے برادران سنت کی جو تعریف کرتے ہیں اس کو خاص کرتے ہیں احمد مصطفیٰ کے ساتھ، ختم النبیین کے ساتھ۔ لیکن مکتبہ خاصہ، فقہ جعفریہ، میرا آپ کا مسلک، وہ سنت کی تعریف یہ نہیں کرتا، بلکہ سنت کی تعریف ہمارے علماء جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، توجہ میری جانب رہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے جس مقصد کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جو سنت کی تعریف ہمارے علماء لکھتے ہیں، جو مکتبہ خاصہ کے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قول المعصوم وفعلہ وتقریرہ نبی مرسل کا ہی نہیں بلکہ 14 کے 14 کا قول، نبی اور نبی کے بارسوں کا عمل، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے خلفاء کی سیرت اور ان کے سامنے کیا جانے والا عمل جس پہ 14 کی 14 ہستیاں خاموش ہو جائیں، یہ بھی سنت کہلواتا ہے۔ تو جو ہے میری جانب، تو اب مجھے تھوڑی سی میں نے جو مقدمہ بیان کیا ہے سنت کہتے کسے ہیں سمجھ آ گئی۔ لیکن جب ہم معصوم، قول المعصوم کہتے ہیں تو اس میں نبی مرسل بھی شامل ہے۔ توجہ ہے نوجوانوں میری سامنے، جب ہم قول المعصوم کہتے ہیں تو پھر اس میں احمد مصطفیٰ بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، حسن مجتبیٰ بھی ہیں، حسین سید الشہداء بھی ہیں،
فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد بھی شامل ہے، یعنی ان کا کوئی عمل فعل قول. لیکن اس میں چونکہ ہم خاص ہیں، ہم ان 13 ہستیوں کے عمل کو بھی سنت مانتے ہیں، اور 14ویں ہستی احمد مرسل سید الانبیاء کی ہستی، اس پہ تمام کا اتفاق ہے، عامہ اور خاصہ کا اتفاق ہے کہ قول النبی وفعلہ وتقریرہ، نبی مرسل کا قول، ان کا فعل اور ان کے سامنے کیے جانے والے عمل کی تائید، یہ تمام سنتیں کہلواتی ہیں. آئیں ذرا چلتے ہیں جنگ احد کے میدان میں. توجہ ہے میری جان؟ جنگ احد کے میدان سے تھوڑا سا واپس آتے ہیں. جنگ لڑنے کے بعد وہاں پہ نبی مرسل نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حدیث میتون لا بواقی لہو علیہ لا اعزاز لہو. لفظ یاد کر لیجیے گا، میتون لا بواقی لہو علیہ لا اعزاز لہو. میت جس کے لیے کوئی رونے والا نہ ہو اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہوتی. یہ کس کا فرمان ہے؟ رسالت امام کا، میرے پاس موجود ہے، حوالہ موجود ہے. کیا فرمان ہے رسول کا؟ میتون لا بواقی علیہ، ایسی میت کے جس پر کوئی رونے والا نہ ہو. رسول فرما رہے ہیں، میں سنت کی تعریف پہلے کر کے آیا ہوں، فرما رہے ہیں لا بواقی علیہ لا اعزاز لہو، اس کی تو کوئی عزت اور احترام نہیں. احمد مرسل میدان احد سے واپس آ رہے ہیں، رستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ قبیلہ اشعل اور قبیلہ بنی ظفر کی عورتیں احد میں شہید ہونے والے شہداء کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ان کے اوپر گریہ کرتی ہیں. گریہ کرتے کرتے مصطفیٰ کی نظر پڑی کہ اپنے اپنے قبیلے کے شہداء کو یہ عورتیں یاد کر رہی ہیں، اور پھر نظر پڑی اپنے چچا حمزہ کی میت پہ. وہاں یہ جملہ ارشاد فرمایا، میتون لا بواقی علیہ لا اعزاز لہو ولیکن عمتی حمزہ لا بواقی علیہ. آئے افسوس میرے چچا حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ. سنت کی تعریف سمجھا چکا ہوں، جملہ دینا چاہتا ہوں. کون کہ ایک اور کے ساتھ سن لیجیے. جنگ موتا جناب جعفر طیار، قریب ترین ہستی رسالت مآب کی، موتا میں شہید ہو جاتے ہیں. جب گھر لوٹتے ہیں جناب زہرا کے، کیا دیکھتے ہیں کہ بنت رسول جناب حمزہ پہ گریہ فرما رہی ہیں. تو رسالت مآب کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فرمایا حق الجعفر، جعفر کا حق یہ ہے، مثلہو کہ اس جیسا اگر مارا جائے، ان بواقیہ علیہ کہ اس جیسا جب مارا جائے تو اس کے اوپر گریہ کیا جائے. سنت کی تعریف میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دی. رسول کیا کر رہا ہے؟ میت بلکہ شہداء. اعتراض یہ ہے نا کہ یہ شہیدوں کو روتے ہیں، یہ شہیدوں کا ماتم کرتے ہیں، یہ شہیدوں کو پیٹتے ہیں. وہ عام میت نہیں تھی جو احد میں شہید ہوئے تھے، بلکہ نبی مرسل کے قریب ترین صحابہ تھے. جعفر طیار عام ہستی نہیں ہے، جنگ موتا میں شہید ہو رہی ہے. رسول جس پر رونے کا حکم دے رہا ہے کہ آؤ مدینہ کی عورتوں، مکہ کی عورتوں، عرب کی عورتوں، آؤ میرے قریبیوں کو رو لو، یہ جنگ میں شہید ہو رہے ہیں. کل مصطفیٰ ان شہداء پہ رونے رلانے کا حکم دے. آج اس کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اگر نواسۂ رسول پر ہم گریہ کریں تو یہ سنت کی بجائے بدعت کیسے بن جاتا ہے؟ یہ سنت ہے، رسول کی اجازت ہے. اور پھر امیر المومنین کے کلام پہ تمام کو اتفاق ہے، جس میں امیر المومنین کا وہ جملہ خالد الناس مخالطتاً ان
عشق ان متم معہا بقو علیکم، کہ لوگوں کے درمیان اس انداز میں رہو کہ اگر مارے جاؤ، اگر وفات پا جاؤ تو یہ آپ پر روئیں، یہ گریہ کریں۔ گریہ کرنا، رونا امیر المومنین آپ کو بتا رہا ہے۔ نہج البلاغہ کو ویسے تسلیم کر لیتے ہو، لیکن اگر کوئی مر جائے اور لوگوں کے درمیان رہنے کا سلیقہ علی سکھائے کہ لوگ آپ کی طرف میں آپ پہ گریہ کریں، عام آدمی پہ گریہ کرنا یہ تیرے اور میرے لیے جائز، لیکن اگر دل بند حسین، دل بند رسول میدان کربلا میں بے خطا مارا جائے تو اس پہ ناجائز کیسے ہو؟ لہذا عزادارو، ہمارے یہ ایام یہ حسین کو رونے کے لیے ہیں، حسین پہ گریہ کرنے کے لیے ہیں، اور یہ حسین پہ اگر معرفت کے ساتھ گریہ کیا جائے گا، حسین کی مان کر اگر گریہ کیا جائے گا، 14 کی مان کر گریہ کیا جائے گا، تو یہ گریہ عام گریہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا معصوم ارشاد فرماتا ہے یا ابن الشبیب ان بقیت علی الحسین، اے ابن شبیب، نام ہے ریان، مولا امام رضا کا یہ صحابی ہے۔ چند منٹ زحمت اور دینی ہے، مولا امام رضا کا صحابی ہے ریان ابن شبیب۔ آگے کہتا ہے کہ مولا بہت گناہگار ہوں، گناہوں سے زندگی لتھڑی ہوئی ہے،